تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ ادھر سارم ماہم کو کال کرتا ہے اور جب ماہم پریشان ہونے کی وجہ پوچھتی ہے سارم سے تو وہ سارم نہیں بتاتا اور فون رکھ دیتا ہے، اور ادھر رومی سارے انتظامات کر لیتی ہے اور وہ خوش ہوتی ہے کہ سیرش کا اتنی اچھی جگہ سے رشتہ آیا ہے۔ وہ سیرش کو یہ بات کہتی ہے تو سیرش کہتی ہے آپ کو کیسے پتا؟ اس کی ماں اور رومی دونوں کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے ان کے آنے کی، سارم کے گھر والے آ رہے ہیں، وہ کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے، جس پر سیرش دل ہی دل میں خوش ہو جاتی ہے۔ اور رومی تیار ہونے لگتی ہے کہ اچانک رومی کے بھائی کا فون آ جاتا ہے اور اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ رومی بہت پریشان ہوتی ہے اور اپنی ساس اور سسر کو بتاتی ہے اور وہ رومی کو جانے کی اجازت دے دیتے ہیں اور رومی اپنی ماں کے پاس چلی جاتی ہے۔ اور ادھر سارم کی ماں باپ سیرش کے گھر آتے ہیں۔ سارم چپ چاپ ایک سائڈ پر بیٹھا ہوتا ہے۔ سیرش کا باپ سارم سے پوچھتا ہے کہ تمہاری روٹین کیا ہے، وہ سارم کی ماں اور رومی کے بارے میں پوچھتی ہے اور اس کی ساس کہتی ہے کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہے۔ جب سارم کی ماں سیرش کی بات کرتی ہے کہ ہمیں سیرش کا رشتہ لینے کے لیے آئے ہیں تو سیرش خوش ہو جاتی ہے، اور جب وہ جواب پوچھتے ہیں تو وہ کچھ دن بعد جواب دینے کا کہتے ہیں۔ اور اگلی صبح سیرش کی ماں بہت خوش ہوتی ہے، وہ تابش کو بھی یاد کرتے ہیں، اور رومی کا سسر رومی کی ماں کا پوچھتا ہے جب سیرش کی خوشی کی پوچھتے ہیں کہ سیرش تم خوش ہو اس رشتے سے، تو سیرش جو ہے وہ پہلے ہی چاہتی تھی کہ میرا اس گھر میں رشتہ ہو جائے۔ سیرش جو ہے اپنی خوشی کا اظہار کرتی ہے، اور ادھر رومی اپنی ماں کا خیال رکھتی ہے اور وہ سیرش کے رشتے کے بارے میں بھی اپنی ماں کو بتاتی ہے، اور وہ اس کی ماں کہتی ہے کہ جاؤ آہل کو لے آؤ، وہ تمہارے ساتھ وہ کھیل رہا ہے، جاؤ اس کو لے آؤ۔ اور ادھر سیرش کی ماں رومی کو ڈنر کے بارے میں نہیں بتاتی اور اس کی ماں کا پوچھ کر فون بند کر دیتی ہے، اور سیرش اپنی ماں کو فورس کرتی ہے کہ آپ بھابھی کے بغیر چلے جائیں، تو اس کی ماں کہتی ہے کہ رومی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو جب اس کی ماں کہتی ہے کہ اگر سیرش کا ہم نہ بھی لے کر جائیں، اس کو دلچسپی بھی نہیں ہے ان چیزوں کی، تو ہم اس کے بغیر چلے جائیں، تو بھی میں تمہارے بابا سے بات کر کے دیکھتی ہوں۔ تو سیرش خوش ہو جاتی ہے۔ اگلی صبح آفس میں سیرش بار بار خیال آتا ہے کہ وہ سارم کے آفس جاتی ہے اور سارم کو رپورٹ چیک کروانے، اور سارم کہتا ہے کہ ہمیں مل کر بہت اچھا لگا، اور وہ میٹنگ ارینج کرنے کا کہتا ہے۔ ادھر ایان کھیل رہا ہوتا ہے کہ شانزے وہاں آ جاتی ہے اور رومی کے بارے میں کہتی ہے کہ رومی کو بہانا چاہیے ہوتا ہے، دوسرے دن آ جاتی ہے، یہ پتہ نہیں کب جائے گی۔ یہ باتیں رومی سن لیتی ہے اور چپ چاپ وہاں کھڑی رہتی ہے۔ جب اس کا بھائی رومی کو دیکھتا ہے تو وہ بات کو ٹالتا ہے، لیکن وہ آہل کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کا بھائی اپنی بیوی پر غصہ کرتا ہے، لیکن شانزے وہاں سے چلی جاتی ہے، اور رومی جب روم میں آتی ہے تو وہ بہت روتی ہے، اسے اپنی بھائی اور بھابھی کی باتیں یاد آتی ہیں۔ اور ادھر سیرش عریشہ کو بلاتی ہے اور اس کو سارم کے پروپوزل کا بتاتی ہے، وہ حیران ہو جاتی ہے۔ اور ادھر اگلی صبح ماہم کا ڈرائیور کی ٹکر جو ہے وہ سیرش کے ساتھ ہو جاتی ہے اور چیزیں گر جاتی ہیں سیرش کی۔ سیرش بہت ڈانٹتی ہے اور اسے، اور ماہم جب اپنی کار سے اتر کر اس کے پاس آتی ہے تو سیرش حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا آپ کا ڈرائیور ہے۔ اور جب ماہم واپس آتی ہے تو سارم کی ماں بہت خوش ہوتی ہے اور وہ ماہم کو خوشخبری سناتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ میں نے سیرش سے سارم کا رشتہ پکا کر دیا ہے اور میں نے سارم کو منا بھی لیا ہے۔ یہ سن کر ماہم حیران ہو جاتی ہے۔ جب اس کا باپ پوچھتا ہے کہ تمہیں سارم نے نہیں بتایا، تو ماہم کہتی ہے کہ میں بہت بزی تھی، شاید اس لیے۔ ماہم چھت پر سارم کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے، جب وہاں پہ سارم آتا ہے اور کہتی ہے کہ سیرش مجھے بالکل نہیں پسند، تم نے پھر بھی اس کے لیے پرپوزل بھیجا، تو وہ کہتا ہے کہ میرے لیے میری جو بھی لڑکی میری زندگی میں آئے گی وہ تمہیں بالکل بھی پسند نہیں ہوگی، وہ جیسی ہے میری ماما نے پسند کی ہے، مجھے اس کے ساتھ رشتہ کرنا پڑے گا۔ سیرش کے ماں باپ ان کے گھر آ جاتے ہیں اور ماہم سے باتیں کرتی ہیں، اور اس کا باپ ماہم سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں ہوتی ہو، تو وہ کہتی ہے کہ میں ان کے گھر میں ہی رہتی ہوں، اور اپنا انٹرو کرواتی ہے کہ میں بزنس کرتی ہوں۔ یہ سن کر سارم کا باپ جو ہے وہ ماہم کا انٹرو کرواتا ہے، اور یہ سن کر سیرش کا باپ خوش ہو جاتا ہے، اور وہ جب اپنی جو ہے ماہم جو ہے وہ ان کی بہو کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ اپنی ماں کے پاس ہے، وہ نہیں آئی، اور وہ ماہم کو انوائٹ کرتی ہے کہ اب وہ آئی، رومی آئی تو آپ کو لوگوں کو جو ہے وہ ڈنر پہ ضرور انوائٹ کروں گی۔ اور ادھر سارم اور سیرش کا رشتہ پکا ہو جاتا ہے، اور جب ماہم سارم سے پوچھتی ہے کہ تمہاری بات پکی ہوگی، تم خوش کیوں نہیں ہو، تو سارم کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں خوش کیوں نہیں ہوں۔ اور ماہم اس لڑکی کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کہاں پہ اس ہجوم میں کھو گئی ہے، وہ شاید اللہ نے میرے لیے امتحان رکھا تھا۔ ادھر رومی جب گھر آ جاتی ہے تو رومی جو ہے سیرش کو مٹھائی کھلاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بہت خوش ہوں کہ تمہاری بات پکی ہوگی۔ اور تو جب سیرش جو ہے وہ خوشی کی وجہ پوچھتی ہے تو وہ رومی کہتی ہے کہ اتنے دنوں بعد ہمارے گھر میں
خوشی آئی ہے، ہم جو ہے وہ کیسے اس کو سیلیبریٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو جب اس کی ماں کہتی ہے کہ ہمیں مل کر خوشیاں لانی ہیں، جانے والا تو چلا گیا ہے، ابھی ہمیں ان سب مل کر ہمیں یہ خوشی سیلیبریٹ کرنی ہے۔ ادھر ماہم سیرش کے آفس ملتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے مبارکباد کیوں نہیں دی؟ تو ماہم کہتی ہے کہ میں اتنی بزنس میں انوالو ہو گئی ہوں کہ مجھے جب تک کوئی چیز آفیشیل نہ ہو جائے تب تک میں مبارکباد نہیں دیتی۔ تو سیرش بہت ایروگینٹ سے کہتی ہے کہ جب تک آفیشیلی اناؤنس ہو جائے گا ہماری منگنی ہو گئی ہے تو تب ہمیں مبارکباد دے دیجیے گا۔ کیا ماہم سیرش کو جان جائے گی؟ کیا جب